بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عربیہ کو دھمکیاں دینا سٹارٹ کر دی ہیں، جبکہ دوسری جانب بن سلمان بھی ڈٹ گئے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہوئے کیسے اور آنے والے وقت میں ہوگا کیا، آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی میں جو بائیڈن نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا۔ دنیا کی سپر طاقت امریکہ کا صدر جب سعودی عربیہ پہنچا تو اس پر بہت زیادہ میڈیا نے اپنی ڈسکشن کی۔ کچھ لوگ اسے امریکہ کے مفادات کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ اسے سعودی عربیہ کی کامیابی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا صدر اگر سعودی عربیہ کا دورہ کر رہا ہے تو یقیناً سعودی عربیہ بھی ایک پاورفل کنٹری ہے جہاں پر امریکہ کو مجبوراً اپنا دورہ کرنا پڑا۔ لیکن اس کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی۔ کہانی کیا تھی؟ امریکہ کے اپنے مفادات، اور ان مفادات میں دو مفادات جو کہ بہت ہی اہم تھے امریکہ کے لیے۔ ایک تھی تیل کی سپلائی اور دوسرے تھے سعودی عربیہ کے روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات۔ لیکن امریکہ کو اپنے دونوں منصوبوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ سعودی عربیہ تیل کی پیداوار کو بڑھا دے۔ اس میں ان کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ امریکہ کو تیل سستے میں ملے گا، اور دوسرا یہ کہ باقی جو ممالک ہیں تیل کی پیداوار زیادہ ہے، جن میں ایک روس بھی شامل ہے، کہ اگر سعودی عربیہ تیل کی پیداوار بڑھا دے گا تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوگی اور اس کمی سے روس کو بھی نقصان ہوگا۔ ایک طرف تو امریکہ سستا تیل حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف روس کو نقصان پہنچانا بھی ایک مقصد تھا۔ یہ بات زیادہ دور نہیں ہے، جولائی 2022 میں اس وزٹ میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ لیکن چند دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپیک اجلاس میں ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے، اوپیک اجلاس کے تعاون سے اوپیک اجلاس میں منظوری ہوئی اور تیل کی پیداوار کو بجائے بڑھانے کے کم کر دیا گیا، جو کہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اب امریکہ اوپیک کے اس منصوبے کو ڈائریکٹ یوکرین اور روس کے ساتھ ملا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے یہ فیصلہ کر کے روس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جب پیداوار کم ہوگی، تیل کی پیداوار کی کمی کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور روس مہنگے داموں تیل بیچے گا، جبکہ سعودی عربیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے اقتصادی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی معیشت کو بحال رکھنے کے لیے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے۔ جو بائیڈن نے اپنی ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ابھی ہم سوچ بچار کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کس لیول پر رکھنے ہیں، اور ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ہم بتائیں گے، اس کے نتائج بتائیں گے۔ نتائج کیا ہو سکتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، امریکہ کی جو گیم ہوتی ہے جہاں بھی ہوتی ہے وہ نقصان پہنچانا ہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی بہت یہاں پہ قابل ذکر ہے اور بہت ہی اہم ہے کہ جب بھی امریکہ نے کہیں بھی کسی بھی قسم کا تماشا کھڑا کیا، اس کے پیچھے اس کے مفادات ضرور تھے، لیکن سعودی عربیہ کو امریکہ نہیں چھیڑنے والا، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو عالمی دنیا یقیناً سعودی عربیہ کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی، چاہے اختلافات ہی صحیح، لیکن کبھی بھی اسلامی دنیا پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دھمکیاں دینا، بیان بازیاں، یہ امریکہ ہمیشہ سے ہی کرتا رہا ہے، لیکن پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مفادات کس میں ہیں تو پھر وہ لیٹ بھی جاتے ہیں، اور یقیناً آنے والے دنوں میں امریکہ کو مفاہمتی راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے بنیادی بزنس میں سے ہتھیار بیچنا ایک اہم جزو ہے کہ دنیا بھر میں دو فریقوں کو لڑوانا اور پھر وہاں پر اپنے ہتھیار بیچنا ہمیشہ سے امریکہ کا ایک مشن رہا ہے، اور سعودی عربیہ کو بھی وہ اسی طرح ہتھیار بیچ رہا ہے۔ کویت کے ساتھ $3 بلین کی ایک اسلحے کی سپلائی ڈیل ہوئی ہے۔ امریکہ کویت کو اسلحہ دینے جا رہا ہے، جو کہ $3 بلین کی ڈیل ہو چکی ہے، اور یہی ہے امریکہ کا اصل بزنس، اور سعودی عربیہ کو بھی امریکہ اپنا اسلحہ ہی بیچتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کو ایک اور بہت اہم چیز نظر آ رہی ہے، یوکرین اور روس کے درمیان جو مفاہمتی کوششیں ہیں وہ سعودی عربیہ کی بھی ان کو نظر آ رہی ہیں۔ روس کے ساتھ بڑھتے تعلقات بھی امریکہ کو یقیناً مشتعل کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد امریکہ کو اپنے گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بھی دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ ہم اسلحے کی سپلائی سعودی عربیہ کو بند کر دیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی دھمکی لگائی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی حمایتی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم مشورہ کریں گے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ کس لیول کے تعلقات رکھنے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے درمیان پہلے بھی اس طرح کی چپ کلش رہی ہے، لیکن اس کے بعد امریکہ کو ہی گھٹنے ٹیکنا پڑتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے اس فیصلے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔